بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 81 آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 255 سے۔ ہم آیات الکرسی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اگر آپ کو یاد۔ ایک آیات الکرسی کے ایک حصے پر کل کے سبق میں ہم نے تفصیل سے بات کی، ایک حصہ اس کا رہا جو آج ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا تھا؟ وسع کرسی السماوات والارض۔ ہم نے کہا تھا کہ کل انشاءاللہ کرسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی کرسی یعنی اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین کی وسعت پر چائی ہوئی ہے۔ اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ کرسی کیا ہے؟ آپ تو سوال کر سکتے ہیں مجھ سے نا۔ تو ہمارے علماء جو ظاہر علماء ہے، جو صرف قرآن کے ظاہری کو دیکھتے، جس کو اہل ظواہر کہتے، جس کو اہل حدیث بھی آپ کہتے، جس کو اہل زوائد بھی آپ کہتے، جس کو آپ علماء سلف بھی کہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہی سمجھیں گے کہ کرسی ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ کو معلوم، لیکن یہی کرسی ہوگی۔ تو یہی کرسی تو وہ ہے علماء کہتے جس پر کوئی آدمی ٹیک لگاتا ہے، جس چیز پر وہ بیٹھتا ہے نا۔ ابھی میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں، تو کیا اللہ اسی طرح کرسی پر بیٹھا؟ اس کرسی پر تو میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں اس کرسی کا محتاج ہوں۔ اس کرسی نے مجھے جو ٹھیک دیا ہے، اس نے مجھے سہولت دی ہے۔ میرے پیروں میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، تو یہ کرسی نے مجھے سہولت دی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کرسی کا محتاج ہے؟ کیا وہ کرسی پر بیٹھا ہے؟ کرسی تو خود ایک جگہ پر ہے نا۔ اگر اللہ نعوذ باللہ کرسی پر ہے تو کرسی پر کس چیز پر ہے؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا قرآن کی زبان کو سمجھیں۔ قرآن میں مجاز ہے، بتائیں متشابہات ہے، قرآن میں جو ہے نا محکمات ہے۔ بہت ساری چیزوں کو آپ استعارے میں، مجاز میں، تمثیلات میں سمجھتے، کنایات میں سمجھ۔ جب ہم کہتے ہیں نا فلان بادشاہ کی کرسی مضبوط ہے، تو اس سے آپ کیا مراد لیتے؟ فلان بادشاہ کی کرسی مضبوط ہے، اس کی طاقت مضبوط۔ ہم جب کرسی کی نسبت حکمرانوں کی طرف کرتے، کرسی کی نسبت بادشاہوں کی طرف کرتے، کرسی کی نسبت بڑوں کی طرف کرتے، تو ادھر اس سے مراد ہم طاقت اور قوت مراد لیتے ہیں نا، اقتدار مراد لیتے، علم مراد لیتے۔ کیا مراد لیتے؟ ذرا واپس بتائیے جی۔ قدرت، عظمت، اقتدار، علم، قوت، تصرف۔ گویا کہ تمام کائنات پر تصرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کتنی بڑی کائنات ہے، 200 کرب، اس میں کہکشائیں ہیں 200 کرب۔ ایک کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں۔ یقین جانی ایسا بھی ستارہ ہے ابھی اس وقت ہمیں مغرب کی طرف نظر آ رہا ہے، اگر ہم دھیان کریں، اس میں اربوں زمین، ہماری زمین، اربوں زمین اس پہ جگہ پائے۔ بعض تو کہتے 4 ارب زمین اس میں سما سکتے، اتنی جی 600 بلین رائگل کی بات آپ کر رہے ہیں نا۔ تو پھر تو اتنی بڑی کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے جلال کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں، اس کے اقتدار کے بارے میں، اس کے تصرف کے بارے میں۔ لیکن افسوس مشرکوں پر کہ انہوں نے اس خالق کائنات کو بڑا چھوٹا بنایا۔ انہوں نے اس کو عام بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ سمجھا کہ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہے، اس کے بڑے وزراء ہے، وہ اس کے وزراء، اس کے مشیر، اس کے آفیسر، یہ جو ہے نا ملک کو چلاتے۔ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ خود کائنات کو چلا نہیں پا رہا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہے، وہ آرڈر کرتا ہے اپنے بڑے بڑے دوستوں کو، اپنے وزراء کو، پھر اس کے وزراء جا کر جو ہے نا کائنات کو چلاتے۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں۔ اللہ نے فرمایا پوری کائنات میرے تصرف میں، میرے کنٹرول میں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ میں بلا شرکت غیر اس کائنات کو چلا رہا ہوں۔ میرا علم تمام کائنات پر محیط، میری قدرت تمام کائنات پر محیط، میری خدائی تمام کائنات پر محیط۔ سمجھے میری بات کو؟ جب اللہ نے کہا وسع کرسی، تو اس کا اقتدار، اس کا تصرف، اس کا علم، اس کی عظمت، اس کا یہ کائنات پر ہے۔ ابھی میرے بات کو سمجھا نا؟ تو اللہ کے بارے میں آپ مجھے بتائیں
लोगों ने अल्लाह को छोटा बनाया, वो खालिक कायनात। वला यउद्दु हिफ्ज़ुहुमा, देखिए बादशाह तो थक जाता है, काम कर करके शाम को क्या करता है, थक जाता है, फिर वो सो जाता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, फिर उसके बाद उसका बैठा बादशाह बनता, उसके लिए वजीर चाहिए, उसके लिए अल्लाह ने फरमाया मुझे थकावट नहीं है, कोई थकावट नहीं उसकी हिफाजत, सिर्फ मेरा ऑर्डर है ना काफी है, मेरा इल्म काफी है, मेरी कुदरत काफी है ना। जब अब कायनात में दर्क करते हैं तो खुदा की अजमत का पता चलती है। किन जाने सर जेम्स है ना, इंग्लैंड का बड़ा माहिर फल्कियात, तो उसने हमारे मुल्क के एक बड़े आलिम को कहा है ना कि आप लोगों को जो है ना खुदा की अजमत के बारे में क्या पता, आप लाइब्रेरियों में बैठे हो, हमसे पूछो जो हम कायनात में जानकारी रखते, हमसे पूछो है ना जो कायनात में जानकारी रखते, उसको पता है कि खालिक के कायनात की अजमत क्या है, उसको थकावट नहीं आती। ये गलत है कि नौज़ बिल्लाह अल्लाह फलां जगह में थक गया और उसने अपना इख्तिदार या कुछ इख्तियार उस भाई को दे दी, फिर उस भाई के पीछे हम दौड़ते, वो उसके बुजुर्ग के पीछे दौड़ता है, फिर वो उस बुत के पीछे दौड़ता है, फिर वो उसके पीछे दौड़ते है। कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ताला को कोई थकावट नहीं है ना। ये जो यहूदी कहते हैं ना 6 दिन में अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा किया और 7वां दिन वो थक किए, नौज़ बिल्लाह आराम उसने किया। आज भी बाइबल में उसकी जो पहली किताब है ना, बल्कि पहले सफ़े पर है गालिबन, अगर मेरे यादाश्त सही है, जब आप बाइबल को खोलेंगे तो पहले सफ़े या पहले सफ़े को आप उल्टाइए ना, तो वहां आपको मिलेगा कि नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला थक किया, फिर उसने आराम किया। हफ्ते के दिन वो आराम करते, इसीलिए ना अल्लाह ताला को थकावट नहीं। वहुल आली है ना, तमाम कायनात है ना उस पर शान किसका है, अल्लाह, वो अली है। वो अली का तर्जमा शान वाला, अली का तर्जमा सबसे बालातर, सब पर गालिब है ना, उल्फ से निकला हुआ लफ्ज़ है ना। जिस तरह हम कहते हैं ना अदालत आलिया, तो बाकी अदालतों से वो सुप्रीम होता है ना, वो सुप्रीम होता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं आली हूं, अल अली, सब मेरे नीचे है, शान मेरा है। वो और है कि हम लोगों ने दूसरों को भी जो है ना अल्लाह ताला की सिफत में शरीक कर दिया, हम लोगों ने औरों को भी सिफत किया, फिर अल्लाह की तारीफ की वजह हमने उनकी तारीफ शुरू की, फिर हम में जो है ना बदबख्ती से हम में मखलूक परस्ती आ गई, कोई बुत परस्त बना, कोई बंदा परस्त बना, कोई पत्थर परस्त बना, कोई चांद परस्त बना, कोई सूरज परस्त बना। और अल अजीम, अल्लाह अजीम है, और अजीम जो है ना उसको कहते हैं ना सहारा। अब ये जो जिस हड्डी पर हम कायम है ना, या हमारी हड्डियां, आपने बोला ना कि आप रूट में जाए, तो अज़्म हड्डी को कहते हैं, खसूसन वो इंसान का ढांचा, खसूसन वो जो पैर के उसमें आता है ना जिस पर इंसान खड़ा है, उसको अज़्म कहते हैं अरबी में। क्या कहते हैं? अल्लाह ताला खुद जो है ना, खुद अपने ब्याफर कायम, वो जिस तरह आपने सुबह स्पाइनोजा के बारे में कहा, एक वो है जो कायम लिगैर ही है, एक वो है जो कायम बिजात ही है, कायम बिजाती, वो अजीम है, उसको कोई सहारे का जरूरत नहीं, अपने सहारे पर अपने बल पर जो है ना वो कायम। जिस तरह कय्यूम का तर्जुमा मैंने किया, वो अजीम है। हम किनको अजीम समझते? हम कहते हैं हजरत आपके सहारे पर मैं खड़ा हूं, अगर आपका सहारा नहीं हो जाए तो मैं गर्क हो जाऊंगा। वो कहते हैं मैं तो आपके सहारे पर खड़ा हूं। हर एक ने अपने आप को दूसरे के आगे जलील किया हुआ, हर एक ने किसी न किसी तरह पर अपने लिए खुदा बनाया। कहते हैं अगर ये नहीं हो जाए तो मैं बेसहारा हूं। नहीं, ये तो एक अल्लाह है जिसको सहारे का कोई जरूरत नहीं, हम सब दूसरे के सहारों पर है, और बल्कि हम सब पर खुदा के सहारे पर है, दूसरों के नहीं, हम सब अल्लाह के सहारे पर है, दूसरों के नहीं, हम सब अल्लाह के सहारे पर। और अल्लाह ताला अपना सहारा आप। वो स्पाइनोजा का तो बड़ा फलसफा है, वो तो आपको मैं क्या समझाऊं। ला इकराह फिद्दीन, अब इस बड़े खुदा को क्या जरूरत कि वो किसी पर जबर करे, खामखा जो है ना तुमने मुझे पूजना। अगर आप उसकी अजमत को मानोगे, किसका फायदा है? आपका, आप फायदा है। डॉक्टर मरीज पर जोरावरी करता है ना, या उसको समझाता है? अगर जोरावरी करे
لیکن اگر وہ دوائی کھاتا ہے تو کس کا فائدہ ہے؟ ہاں، مریض کا نا. اور اگر نہیں کھاتا ہے تو جب اللہ عظیم ہے، علی ہے نا، وہ اپنے دین میں ڈنڈا کیوں چلائے گا؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ ایک طرف سے وہ اپنے بندوں کو آزادی دے وے، اپنی مشیت میں کیا دے دے؟ آزادی دے وے کہ اے انسانوں، تمہیں اس مختصر زندگی میں آزادی ہے، تم کو اختیار ہے، تم کو میں نے ایک محدود قوت دی ہے، میں یہ نہیں چینتا تم سے، تمہاری آزادی بھی نہیں چینتا ہوں، تمہارے اختیار بھی نہیں چاہتا ہوں، اور وہ محدود طاقت بھی نہیں چینتا ہوں، تو پھر مجھے حق ہے کہ میں اس کو چین اس سے. لیکن بعض مذہبی لوگ وہ مذہب میں کیا کرتے؟ زبردستی کرتے، پھر وہ بھی خدا کے نام پر. ہر مذہبی زور زبردستی کرتے. کس کے نام پر؟ صاحب اللہ کے نام پر. وہ آ کر خود جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا ایک چوکیدار دین کا بناتا، ایک مانیٹر اپنے آپ کو بناتا، بس اس کے پاس ڈنڈا ہے، اگر تم نے میرے دین کو نہیں مانا نا تو تم کو میں تہس نہس کروں گا، اگر میرے دین سے تم نے انحراف کیا تو یہ میں کروں گا. اور پھر ہم مذہب والوں کے ہاتھوں یرغمال بن جاتے. پھر بجائے اس کا کہ ہم اپنے سمجھ سے، اپنی عقل سے، اپنے اختیار سے، اپنی آزادی سے، محبت سے دل کی گہرائیوں میں جا کر اس چیز کو مانے، وہ ایک چیز ہم پر پھر بوجھ بن جاتے. ابھی مذہب کیا ہم لوگوں پر؟ یا تو ایک رسم ہے ہمارے لاشعور میں، یا تو جبر ہے. کیا دین میں جبر ہے؟ لیکن آپ مذہب کی تاریخ پڑھ لیں نا، ہمیشہ جبر ہے. جس مذہب کو طاقت ملی نا اس نے دوسروں پر کیا کیا؟ جبر کی. اس نے ڈنڈا چلایا. وہ کبھی عیسائیوں کو طاقت دی تو وہ جبر کر رہے تھے، کبھی یہودیوں کو طاقت دی وہ جبر کر رہے تھے، کبھی ہمیں طاقت حاصل تھی ہم نے کیا، کبھی دوسروں تو دوسروں نے کیا. تو اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں جبر بالکل نہیں. یا ہے؟ نہیں. لیکن ایک حدیث آپ کو بتاؤں گا، قرآن کیا کہتا ہے؟ جبر نہیں. ایک دفعہ ایک آیات آپ کو بتاتا، یہ آیات ضرور نوٹ کریں، سورہ یونس کی آیات 99. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. اے پیغمبر، میں نے ہر ایک کو حق کا راستہ بتایا، حق کا راستہ واضح ہو گیا، اور انبیاء اور رسولوں کو اسی لیے بھیجا کہ حق کا راستہ واضح ہو جائے. تو کیا تو جبرن لوگوں کو مومن بناتا؟ یہ کس کو بولا اللہ تعالیٰ؟ اپنے پیغمبر کو. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا تو زبردستی کرتا ہے انسانوں پر کہ وہ مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے؟ نہیں. لیکن روایت میں کیا ہے؟ پڑھ کر سنا آپ کو، دل کو تھامو. روایت میں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا، مجھے اللہ نے آرڈر کیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں کو ماروں، قتل کروں جب تک وہ مومن نہیں بن جائے، جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں. تو علماء بتاتے اس میں تو کوئی منافات نہیں، یہ تو حدیث اور قرآن ایک جیسے ہے بالکل، یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی. تو یہ جو آیات ہے یہ خاص ہے اور حدیث بھی خاص ہے. کچھ لوگوں پر زبردستی کرنا ہے اور کچھ لوگوں پر نہیں کرنا ہے. پیچھے جتنی کتابیں پڑھی جا کر پڑھو، آپ کے حاجی صاحب بڑے بڑے مفسرین جن کے کروڑوں فالوور ہیں، اور جو کہتے دین میں آزادی ہے، اسلام آزادی کا دین ہے، اسلام نے انسانوں کو احترام دیا ہے، اسلام تلوار پر نہیں. پہلے ماڈرن علماء کا بتاتا ہوں. یہ کن کا؟ جو اپنے آپ کو ماڈرن بتاتے. وہ کہتے پیغمبر رحمت اللہ عالمین ہے، ہم سب کہتے نا. تو جو تمام جہان والوں کی رحمت ہے وہ ڈنڈا چلائے گا، اور جس کو اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے زبردستی نہیں کرنا ہے وہ بولے گا کہ مجھے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اچھا، ہمارے علماء میں ذرا پھر دل پر وہ کر لے، ہاتھ رکھ لے ایڈوکیٹ صاحب، ہمارے بعض علماء کے تحت منسوخ ہے. ہاں، یہ بیان منسوخ ہے. اچھا، کس چیز منسوخ کی؟ جہاد کی آیاتوں نے اس کو منسوخ کی. نعوذ باللہ، جب اسلام کمزور تھا تو دین میں جبر نہیں تھا. مکے میں جب کمزوری تھی تو وہاں زوراور نہیں تھا. جب مدینے میں ڈنڈا ہاتھ میں آیا،
اب یہ آیات منسوخ ہو گیا، نہیں وہ دور ختم ہو گیا مجبوری کا. اگر تم کمزور ہے تو ڈنڈا مت چلاؤ، اور اگر تم کو طاقت ملی پھر چلاؤ. ایسا ہو سکتا ہے جیسا قرآن کی کوئی آیت منسوخ ہو سکتی؟ اگر منسوخ ہے تو قرآن میں کیوں ہے؟ تو اگر آپ قرآن کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے نا تو ایسا ہے. پر اسی لیے آپ دیکھیں قرآن اور قرآن والے یعنی صحابہ کرام، میں ان کو قرآن والا نا وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم لوگوں کو دیکھو کوئی یہ جو ہم دین پر عمل کر رہے ہیں نا، ہماری حالت میں کوئی سدھار پیدا ہو رہا ہے؟ ہمارے رویوں سے کوئی مانوس ہے؟ ہمارے رویوں سے کوئی جو ہے مطمئن ہے؟ ہم مل کر 10 آدمیوں کو مسلمان بنا سکتے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے اور روایت میں کیا؟ تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. اچھا اگر ایک آدمی مومن ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کبھی اس کا یہ اطمینان ختم ہوا، اس نے اسلام کو چھوڑا کہ میں نے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے میں نے ریسرچ کیا، میں نے علماء کو دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، اس کی حالت سے میں مطمئن نہیں ہوا، سارے کرپٹ، سارے 2 نمبر وغیرہ وغیرہ نا، تو اللہ نہ کرے اس دین کو چھوڑے گا تو پھر کیا ہوئے گا؟ اس کو مرتد ہے. پھر وہ آپ کے جو ماڈرن علماء دوسروں کو چھوڑے، پھر وہ کیا تجویز دیں گے؟ ہم نے اس کو 3 دن مہلت دینا ہے، توبہ کرو، اور اگر توبہ نہیں کیا قتل کریں گے اس کو. لا اکراہ فی الدین، یہ دوسروں کے لیے تم باغی ہے. کیا ہے؟ تم باغی ہے. ایک نے بولا اس سے بڑھ کر کوئی باغی ہو سکتے؟ یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ کا ہے. اور اللہ کی دنیا میں وہ جی رہا ہے اور اللہ کو نہیں مانتا، اس کو ہم چھوڑیں گے؟ بولتے ہیں آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، وہ ملک آپ کو تنخواہ دیتی ہے، آپ کو سیکورٹی دیتی ہے، اس ملک کے آئین سے آپ بغاوت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا. اگر آپ نے بغاوت کی تو وہ ملک والے آپ کو کہتے ہیں یہ زمین اس کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. آپ اس میں رہتے، خدا کا کھاتے، خدا کا پیتے، اور اگر اس کو نہیں مانو گے تو تم کو تو قتل کریں گے. یہ بغاوت. آپ ذرا دیکھ، بظاہر تو عجیب بات ہے نا، لیکن آپ اس میں گہرائی میں جائیں. اگر ایک بادشاہ خود آپ کو بولے کہ مجھے مانتے ہو نہیں مانتے تم آزاد، پھر آپ اس کو مار سکتے؟ اگر ایک آئین میں گنجائش ہو کہ مجھ سے تم اس آئین میں اس طریقے سے آپ اختلاف کر سکتے، مانے نہیں مانے، تو ادھر پھر آپ اس کو مار سکتے. اور اس مجرم کو سزا پھر کون دے گا؟ ٹھیک ہے وہ مجرم ہے، اس نے اللہ کی زمین پر اپنے رب کو نہیں مانا، اس مجرم کو سزا کون دے گا؟ میں دوں گا؟ یہ تو اللہ دے گا. اور اللہ نے کیا کہا کہ میں آخرت میں دوں گا، ادھر نہیں دوں گا، ادھر میں نہیں دوں گا. تو جب وہ ادھر نہیں دیتے آپ کیوں دیتے اس کو؟ اور اگر آپ یہ نہیں مانے کہتے اچھا آپ روایت کو نہیں مانتے. اچھا پھر ایک اور بات کہتے ہے نا، جس نے اسلام کو چھوڑا اس کا مطلب ہے اس نے اسلامی ریاست کو، کوئی آج دنیا میں اسلامی ریاست ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا؟ اچھا یقیناً میں بھی اتفاق رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست یا مسلمانوں کی ریاست مسلمانوں کے مشورے سے قائم ہوا، اور ایک آدمی اٹھے اس ریاست سے بغاوت کرے. کیا کرے؟ اللہ کے رسول سے بغاوت کرے، وہ رسول کا مجرم بنے، وہ مسلمانوں کا مجرم بنے، وہ سازشی بن جائے، وہ جا کر اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف سازش کرے، اس کو تو ابھی سزا دیں گے نا، یا نہیں دیں گے؟ اس کو تو ہر ایک دے گا. لیکن یہ آدمی جو باغی نہیں ہے، جو اطمینان چاہتا ہے، جو مسلمانوں کے عمل سے مطمئن نہیں ہے، تو بڑا فرق ہے نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، اس لیے بیان ہوا، ظاہر ہوا کیا؟ ہدایت. اللہ تعالیٰ نے ہر حوالے سے اپنی خالقیت کو ہے نا ظاہر فرمایا، اپنی مشیت کو ظاہر فرمایا، اپنے رسولوں کو سورج کی طرح جو ہے نا سراج المنیرہ بنا کر بھیج دیا. یہ ہے میرے رسول. ایسے انسان تاریخ میں آپ ڈھونڈ کر لا سکتے اتنے معیاری انسان، اور اس نے وحی کے ذریعے سب کو بتایا ہے قرآن کی طرح. تورات، انجیل، زبور واضح ہے نا. پھر آپ کو عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے دی. سارے کچھ کے باوجود اگر تم نہیں مانتے ہو
ہے نا. تو بس پھر تمہارا قصور ہے, پھر تم پر اس دنیا میں زور زبردستی نہیں ہے, اس کا نقصان تم کو خود اٹھانا پڑے گا. دیکھیں, جو دین کو چھوڑے گا اس کا نقصان خود اس کو ہوئے گا, میں اس کو دوں یا نہیں دوں. اس دین کو چھوڑنے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. میں جھوٹ بولوں تو اس جھوٹ کا ایک نتیجہ ہوتا نہیں ہوتا, اور سچ کا تب ہوتا. اللہ نے فرمایا میں نے دین کو بالکل واضح کیا, ختم الرشد من الغی, واضح ہو گئی ہدایت کا راستہ. کس سے؟ گمراہی کے راستے سے. یہ صراط مستقیم ہے, اور یہ شیطان کا راستہ, یہ جنت کا راستہ, یہ جہنم کا راستہ, یہ حق کا راستہ, یہ باطل کا راستہ, یہ صحیح راستہ, یہ غلط راستہ. جب ایک چیز واضح ہو گیا, اب ادھر ڈنڈے کی کیا ضرورت؟ اب آخری بات کریں گے اس پر, ذرا معمولی 5 منٹ ہمارے ساتھ ہے نا. اب کیا ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح فرمایا, اور اللہ نے چاہا کہ میرے بندے حق پر چلے. ٹھیک ہے نا, میرے بندے حق پر چلے, میرے بندے سچائی پر چلے, تاکہ سچائی کا صلہ ان کو مل جائے. اور ہر انسان چلنا چاہتا ہے, جو بھی عقل مند انسان ہے, جس میں کوئی تعصب نہیں ہے, جس میں کوئی بغض نہیں ہے, وہ ہر آدمی سچائی کے راستے پر چلتا ہے. لیکن یہ جو لوگ نہیں چلتے, کیوں نہیں چلتے؟ ایک آدمی حاجی صاحب سونے کو کوٹ پر ترجیح دے گا؟ بالکل دے گا, سونے کو دے گا نا, کوٹ کو تو نہیں دے گا. اگر آپ کے سامنے شہر عام ہے, آپ پگڈنڈیوں پر چلیں گے؟ صحیح راستہ آیا ہے, آپ غلط پر چلیں گے؟ حق کا راست واضح ہے, باطل پر آپ چلیں گے؟ لیکن آج جو یہ لوگ جو چل رہے, قرآن کے ہوتے ہوئے, رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتے ہوئے, حق کا راستہ ہوتے, یہ جو باطل پر چل رہے, یہ کیوں چل رہا ہے؟ مجھے جواب دے دیں. جنہوں نے اپنے خالق کے راستے کو چھوڑا, جنہوں نے حق کے راستے کو چھوڑا, اور یہ ذلت, یہ سارا کچھ ہم بھگت رہے, اس کے باوجود وہ حق کے راستے پر کیوں نہیں چلتا؟ ان مفادوں نے ہم ایک سنے ڈالا. کل کے سبق میں ہی پڑھیں گے, طاغوت نے, کل کے سبق میں یہی ہم پڑھیں گے. طاغوتی قوتیں وہ ہمیشہ جو نا شیطانی قوتیں, وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتے. اب ہم بجائے اس شخص کو مارنے کا, تو ہم کیوں طاغوتی قوتوں کو جو سے نہیں ہٹائے؟ جو ہیروئن بیچتا ہے اس کو تو آپ کچھ نہیں بولتے, جو ہیروئن پیتا ہے اس کو ڈنڈے دیتے, جو جس کو کافر بنا رہا ہے اس کو تو کچھ نہیں بولتے ہو, اور جو کفر کر رہا ہے اس پر تم ڈنڈے برسر. کل اس پر پڑھیں گے. مرتد کو تو تم مار رہے ہو, اور جو اس کو مرتد بنا رہا ہے اس کو تم چھوڑ رہے ہو. اچھا, وہ بیچارہ کافر, اس کو تو تم, میں بیچارہ اس کو کہتا ہوں نا, اس کو تم مار, جو اس کو کافر بنا رہا ہے اس کو تم چھوڑ رہے. تو کل اس پر پڑھیں گے ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر واقعی تم چاہتے ہو نا, واقعی چاہتے ہو کہ لوگ وہ حق کی طرف آئے, تو طاغوتی قوتوں کو سمجھو, ان کا مقابلہ کرو. تو کل انشاءاللہ سبق میں ہم طاغوتی قوتوں کے بارے میں پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ.